عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا؟ عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں سے علم الہیات کے علماء کرام، بائبل کے طالب علموں اور ماہرین آثار قدیمہ کو محصور کر رکھا ہے۔ یہودا کے بادشاہ یوسیہ نے اپنی سلطنت کے 18ویں برس عہد کے صندوق کے محافظوں کو اسے یروشلم کی ہیکل میں واپس لانے کا حکم دیا۔ دوسرا تواریخ 35 باب 1 سے 6 آیات، دوسرا سلاطین 23 باب 21 سے 23 آیات۔ کلام مقدس میں عہد کے صندوق کا آخری بار ذکر یہیں پر کیا گیا ہے۔ 40 سال بعد بائبل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو لوٹ لیا۔ اس واقعے کے 10 سالوں سے بھی کم عرصہ کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا اور جو کچھ ہیکل میں بچ گیا تھا وہ بھی ساتھ لے گیا اور پھر ہیکل اور شہر کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ بس عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اسے نبوکدنضر لے گیا؟ کیا وہ شہر کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا تھا یا پھر اسے بحفاظت چھپا دیا گیا؟ جیسا کہ ہمارے پاس ماضی سے ثبوت ہے کہ عہد کا صندوق اس وقت چھپا دیا گیا تھا جب شاہ مصر سیسک نے سلیمان کے بیٹے رہبعام کے دور میں ہیکل کو لوٹا تھا۔ ثبوت کے طور پر اس لیے کیونکہ اگر سیسک عہد کے صندوق کو لے گیا ہوتا تو یوسیہ لاویوں سے کیوں کہتا کہ اسے واپس لاؤ؟ اگر عہد کا صندوق مصر میں ہوتا تو لاپتہ عہد کے صندوق کو لوٹنے والوں کی سازش کے بعد یہ لاویوں کے پاس نہ ہوتا اور اس وجہ سے وہ اسے واپس نہ لا سکتے۔ دلچسپ بات ہے کہ مکاشفہ 11 باب 19 آیت عہد کے صندوق کے آسمان پر ہونے کا ذکر کرتی ہے، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اسے اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ اس آیت کی وجہ سے کئی ایک لوگ خیال کرتے ہیں کہ عہد کے صندوق کو محفوظ کرنے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن وہ عہد کا صندوق جسے یوحنا نے اپنی رویا میں دیکھا تھا غالباً وہ صندوق نہیں تھا جسے موسیٰ نے تیار کروایا تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خیمہ اجتماع کے اندر موجود چیزیں آسمانی چیزوں کی نقلیں تھیں، عبرانیوں 9 باب 23 آیت، اور خیمہ اجتماع خود اس سب کا عکس تھا جو آسمان پر ہے، عبرانیوں 8 باب 5 آیت۔ مکاشفہ 11 باب 7ویں نرسنگے کے پھونکے جانے کے بارے میں بات کرتا ہے جو اس زمین پر عدالت کے آخری مرحلے کو شروع کرتا ہے۔ یوحنا کی طرف سے عہد کے صندوق کی جھلک دیکھنا دراصل اس بات کی یاد دہانی تھی کہ خدا اپنے لوگوں کو بھولا نہیں، وہ ان کے ساتھ موجود ہے اور حقیقی عبادت کا سلسلہ جلد ہی بحال کر دیا جائے گا۔ بائبلی اپاگرفا کی کتاب دوسرا مکابین بیان کرتی ہے کہ بابلی حملوں سے تھوڑی دیر پہلے یرمیہ نے بمطابق اس وحی کے جو اس پر نازل ہوئی حکم دیا تھا کہ مسکن اور صندوق اس کے ساتھ لے چلیں، جبکہ وہ اس پہاڑ پر چڑھنے لگا جس پر چڑھ کر موسیٰ نے خدا کی میراث پر نگاہ کی تھی، یعنی کوہ نبو استثنا 34 باب 1 آیت، اور کہ یرمیہ نے وہاں پہنچ کر غار پایا جو قابل سکونت تھا اور اس کے اندر مسکن اور صندوق اور بخور کا مذبح رکھ دینے اور مدخل کو بند کر دیا۔ دوسرا مکابین دوسرا باب 4 سے 5 آیات۔ تاہم جب اس کے ساتھیوں میں سے بعض آئے تاکہ راہ پر نشان کر دیں مگر اسے نہ پا سکے تو یرمیہ نے یہ امر معلوم کر کے انہیں ملامت کی اور کہا کہ وہ جگہ نامعلوم ہی رہے گی جب تک خدا اپنی امت کو دوبارہ فراہم کر کے رحم نہ کرے۔ اسی وقت خداوند ان تمام چیزوں کو پھر ظاہر کرے گا اور خداوند کا جلال اور بادل نمودار ہوگا جس طرح موسیٰ کے دنوں میں ظاہر ہوا، اور اس وقت کی طرح جب سلیمان نے دعا کی کہ یہ مقام بہت ہی مقدس ہو۔ مکابین دوسرا باب 6 سے 8 آیات۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دوسرے ذریعے سے آنے والا بیان درست ہے یا نہیں، دوسرا باب پہلی آیت، یہاں تک کہ اگر یہ درست ہو تو بھی اس وقت تک نہیں جان پائیں گے جب تک خداوند واپس نہیں آئے گا، جیسا کہ یہ بیان خود دعویٰ کرتا ہے۔ لاپتہ عہد کے صندوق کے بارے میں دیگر نظریات میں ربی شلومو گورون اور یہودا گیٹس کے دعوے شامل ہیں۔
کہ اسے ہیکل کے پہاڑ کے نیچے چھپایا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ نبوکد نظر اسے چراتا اسے وہاں دفن کر دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ہیکل کا پہاڑ اب مسجد اقصی کا حصہ ہے، جو ایک اسلامی مقدس جگہ ہے، اور مقامی مسلمانوں کی آبادی اس مقام پر کھدائی کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ آیا ربی گورون اور گیٹس درست ہیں یا نہیں۔ دیگر مفسرین میں کھوجکار وینڈل جونز یقین رکھتا ہے کہ قمران کے غار نمبر 3 سے ملے بحیرہ مردار کے طوماروں میں سے ایک پیچیدہ مصنوعی پیتل کا طومار دراصل مختلف اقسام کے نقشوں کا ایک خزانہ ہے، جو کہ بابلیوں کے آنے سے پہلے ہیکل سے لیے گئے ان کئی ایک سابقہ خزانوں کے مقام کی تفصیل بتاتا ہے، جن میں لاپتہ عہد کے صندوق کا بھی ذکر ہے۔ ابھی اس چیز پر غور کرنا باقی ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی شخص اس طومار میں درج کردہ ضروری جو خرافیاتی نشانات کے مقام کی تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ علماء کرام قیاس کرتے ہیں کہ پیتل کا طومار دراصل دوسرا مکابین 2 باب اور 1 اور 4 آیات میں پیش کردہ ریکارڈ ہو سکتا ہے، جو یہ بیان کرتا ہے کہ یرمیہ نے عہد کے صندوق کو چھپایا تھا۔ اگرچہ یہ ایک دلچسپ مفروضہ ہے، لیکن یہ آج کے دن تک غیر مصدقہ ہی ہے۔ سابقہ مشرقی افریقہ کے نام نگار ماہرین معاشیات گراہم ہانکوک نے 1992 میں The Sign and the Seal: The Quest for the Lost Ark of the Convent کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی، جس میں اس نے دلیل دی ہے کہ عہد کے صندوق کو ایتھوپیا کے ایک قدیم شہر ایکسوم کے ایک چرچ سینٹ میری آف زائن میں چھپا دیا گیا تھا۔ BASE انسٹیٹیوٹ کا کھوجکار رابرٹ کارنوک یعنی بھی بیان کرتا ہے کہ عہد کا صندوق ایکسوم میں ہی ہو سکتا ہے، تاہم یہ ابھی تک وہاں کسی کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح ماہر آثار قدیمہ مائیکل سینڈر کا ایمان ہے کہ عہد کے صندوق کو ڈجاہرا کے اسرائیلی گاؤں کے قدیم مصری مندر میں چھپایا گیا، لیکن اس نے عہد کے صندوق کو ابھی تک وہاں ڈھونڈا نہیں ہے۔ ایک مشکوک آئرش روایت کے مطابق عہد کا صندوق آئرلینڈ میں تارا کی پہاڑی کے نیچے دفن ہے۔ کچھ مفسرین کا ایمان ہے کہ اس روایت کا تعلق ایک آئرش افسانے دھنک کے آخر میں سونے کا برتن سے ہے۔ اس سب کے آخر میں رون وائٹ اور ٹام کراسٹر کا قابل یقین دعوے ہیں۔ رون وائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گمشدہ عہد کے صندوق کو کوہ کلوری کے نیچے دفن حالت میں دیکھا ہے۔ کروسٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کوہ نبوک کے پاس کوہ پسگا پر دفن عہد کے صندوق کو دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں اشخاص کو آثار قدیمہ کمیونٹی کی طرف سے بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ان میں سے کسی بھی شخص نے کسی ثبوت کے ساتھ اپنے دعووں کی توثیق نہیں کی ہے۔ آخر میں عہد کا صندوق خدا کے سوا سب کے لیے لاپتہ ہی ہے۔ مندرجہ بالا تجویز کردہ دلچسپ نظریات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن عہد کا صندوق تاحال لاپتہ ہے۔ دوسرا مکابین کا منصف اس بات میں درست ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس وقت تک یہ معلوم نہ کر سکیں کہ گمشدہ عہد کے صندوق کے ساتھ کیا ہوا ہے، جب تک کہ خداوند خود واپس نہیں آ جاتا۔ آمین اور آمین۔